الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين। ईद की सुन्नतें देखेंगे, इसमें कुछ हदीसें भी देखते हैं हम, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह आपका वो था कि सुन्नतों के हिसाब से कि ईद में हम क्या क्या करना चाहिए, और बिफोर ईद जो इम्पोर्टेंट महीना ये चल रहा है ईद का, तो हम उसमें देखना चाहिए कि क्या क्या सुन्नतें हम करनी हैं कुरान और सुन्नत के हिसाब से। और इंशाल्लाह मैं इसमें कुछ शेयर भी करूँगी। और सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को आफरीन फातिमा बिनते साजिदा। आप ये यूट्यूब, फेसबुक, सभी जगह आप देख सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और मेरे चैनल टेलीग्राम पे भी है और व्हाट्सएप पे भी। आप जहाँ भी ज्वाइन करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी अपनी कन्वीनियंस पे है। तो इंशाल्लाह, तो आज हम जब सुन्नतें देखते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की सुन्नतें, जैसा 9th ऑफ ज़िलहज जो है, 9th ऑफ ज़िलहज अरफात का दिन है। जो हमारे पास अरफात का दिन होगा वही अरफात का दिन होगा। सऊदी के हिसाब से आप ज़रूर आप दुआ कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी कंट्री में 9th ऑफ अरफात है उस दिन आप क्या करेंगे? रोज़ा रखेंगे। ठीक है, तो ये ईद से पहले ही देखिए, हर फेस्टिवल जो हमारे दो ईदें हैं, दो ईद में भी कितनी ज़्यादा अहमियत है सुन्नतों की, तो वो हम भूलना नहीं है कि किस तरह सुन्नत की हम अहमियत देना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 का रोज़ा रखते थे और पूरे 9 दिन भी रोज़ा रखते थे। तो आपकी जैसी कन्वीनियंस है, अगर आप 9 दिन रोज़ा रखना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर नहीं, सिर्फ 9th का रखना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट डोंट फॉरगेट, तो एटलीस्ट 9th का ज़रूर रखिए। क्या होगा अगर 9th का रोज़ा रखेंगे तो क्या होगा? प्रीवियस ईयर जो गुजर चुका साल उसके भी गुनाह माफ़ हो जाएंगे, एंड ऑल्सो जो आने वाला साल है वो भी गुनाह माफ़ हो जाएंगे, दोनों साल के। तो ये ज़्यादा अफजल है। तो हम चाहते हैं ना कि दोनों साल के गुनाह माफ़ हो जाए, और इससे बेहतरीन चीज़ क्या हो सकती है? तो ये हम कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको प्रीवियस ईयर के भी अल्लाह ताला गुनाहों को फॉरगिव कर दें, और आने वाले साल के भी गुनाहों को फॉरगिव कर दे। तो ये बेहतरीन मौका है, ईद का मौका, हम कोशिश करना चाहिए। अगर आपको आवाज़ का कोई इशू है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको शेयर भी करूँगी PDF, इसमें आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसमें यहाँ पर मैं आपको शेयर कर रही हूँ इंशाल्लाह। हम ज़्यादातर हदीसें ऑथेंटिक नरेशंस देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें हम जो मैं आपको बता रही थी हदीसें, sunnah.com पे भी आप जाकर देख सकते हैं इंशाल्लाह। और इसमें जो हदीसें हम सिर्फ ऑथेंटिक नरेशंस देखेंगे। जब ईद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, ईद उल अधा और ईद उल फितर, दोनों में क्या फ़र्क है? रमज़ान के बाद क्या है? ईद उल अधा, ईद उल फितर आती है ना रमज़ान के बाद। और यहाँ पर क्या है कि आप जब 9th को रोज़ा रखते, जो अरफात के दिन का रोज़ा, आप देखिए दोनों में भी एक क्या है कि जब भी हम रोज़ा रख रहे हैं, चाहे वो 29 रोज़े हो या 30 रोज़े हो, और उसके बाद क्या है, ईद मना रहे हैं, तो हर हाल में हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। हमारा जो एक इस्लाम का वो है, एक मतलब हर हाल में वी आर थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला। तो ये इस्लाम की खूबसूरती है। तो वो हम अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए।
تو یہ سننا کا طریقہ ہے عید پریئر کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے ریٹرن ہوتے تھے، مطلب دو ڈیفرنٹ روٹس لیتے تھے آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی راستہ فالو نہیں کرتے تھے، مطلب جاتے جب ایک راستہ فالو کرتے تھے اور واپسی میں الگ راستہ، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو یہ سنت ہے۔ اچھا، یہ ابن ماجہ میں ہے اور زیادہ تر حدیثیں نا بلوغ المرام کے ہیں، یہ بھی کتاب ہے، آپ کو PDF بھی مل جائے گی اور ادروائز بھی آپ ڈفرینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہاں پر ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، وہ سارے ہم جو چیزیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک جو پریئر پلیس یوزنگ اے اسمال اسپیئر ایز اے سترا، مطلب آپ ایک چھوٹی سی جگہ کو بھی ایز اے سترا یوز کرتے تھے۔ اور عید پریئر کیا ہے، اس میں اذان بھی نہیں ہوتی اور اقامت بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، کیا ڈفرینس ہے عید پریئر میں اور جمعہ پریئر میں؟ کیا ڈفرینس ہے عید پریئر اور جمعہ پریئر میں آپ کو ڈفرینس بتا دوں، انشاءاللہ آگے حدیثیں بھی آئیں گے۔ عید پریئر میں کیا رہے گا کہ آپ پہلے نماز ہوں گی اور پھر بعد میں خطبہ ہوگا عید پریئر میں، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو اور عید الفطر ہو۔ لیکن اگر جب ہم جمعے میں دیکھتے ہیں، جمعے میں کیا ہوتا، پہلے خطبہ ہوتا اور بعد میں نماز ہوتی، یہ ڈفرینس۔ اچھا، اور عید میں کیا ہے، اذان اور اقامت نہیں ہوں گی، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور پھر ہم آلریڈی دیکھ لیے کہ جب عید کی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے ریٹرن ہوتے تھے، تو while going and coming back ٹو ڈفرینٹ راؤٹس لیتے تھے۔ کون؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ روٹ سے آتے اور جاتے تھے۔ تو یہ بھی ایک سنت کا طریقہ ہے، ہم بھی یہ چیز کر سکتے تھے۔ اور واک کرنے کی، تو واک کرنے کا بہت سارا یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ دور ہے اپنے مطلب جہاں پر ہم مسجد سے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ مسجد کے تھوڑا سا فار اوے آپ پارک کرو گاڑی اور وہاں سے واک کرو، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اور پھر اگر سمجھیے کہ بارش ہو گئی عید کے ٹائم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، مسجد میں عید پریئر کرے۔ اب جو آج کل کے حالات ہے اس کی وجہ سے لمیٹڈ لوگوں کو الاؤ کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت اور خیر ہے۔ اگر آپ نہیں جا سکے تو آپ گھر میں عید پریئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میرا کلپ بھی ہے آفرین فاطمہ بنت ساجدہ پہ، انگلش میں بھی اردو میں، لیکن پھر سے انشاءاللہ ایک بار میں اس کو پلے بھی کر دوں گی اینڈ میں انشاءاللہ۔ اب یہاں پر عبداللہ بن سعید سے مروی ہے، جب عید پریئر اٹینڈ کرتے تھے تو عید پریئر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ عید کی نماز کے بعد جو خطبہ سننا چاہ رہے ہیں وہ رک جائے اور جو جانا چاہ رہے ہیں وہ جا سکتے، مطلب آپ الاؤنس دیے، جو سننا چاہ رہے ہیں وہ سن سکتے اور جو جانا فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ، بول رہے ہیں کہ اگر بیٹھے سنے تو یہ پسندیدہ ہے، نہیں اگر جانا چاہ رہے ہیں، فار ایگزامپل کسی کو یہ ہوتا کہ ان کا جاب سے آئے اور اب کی عید فرائیڈے آنے والی ہے اور فرائیڈے کے دن جمعہ پریئر بھی آئیں گی، وہ بھی ہم حدیث دیکھیں گے۔ اگر جمعہ پریئر بھی آ جائیں گی اور عید کا بھی آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی الاؤنس دے بتائے کہ عید پریئر اٹینڈ کر دو اور پھر جب جمعہ کی پریئر ہے آپ وہ چاہے تو چھوڑ سکتے، لیکن اپنے آپ کے لیے کہے میں چاہتا ہوں کہ میں اٹینڈ کروں۔ تو یہاں پر جابر بن سمورہ روایت کرتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی بار عید کی نماز پڑھا، اس میں نہ اذان ہوتی نہ اقامت ہوتی۔ دیکھیے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ عیدین ولا بشیء من النوافل، اور پھر اس میں نوافل بھی نہیں پڑھتے، عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد بھی کوئی نفل نہیں پڑھتے۔ اب یہ انس بن مالک سے روایت ہے، ایک شخص نے سیکریفائس کیا عید کی نماز سے پہلے، مطلب ذبیحہ کر دیے جانور کو، جو ہم عید کے ٹائم ہم جو
ذبیحہ کرتے نا، اس کی بات ہو رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر سے تم کرو، کیونکہ ذبح یوم النحر قبل الصلاۃ، تم کیا کرے، قبل الصلاۃ کرے، نماز سے پہلے وہ دے دیے سیکریفائس. بولے کہ نہیں، فَأَمَرَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر کرے، مطلب صلی اللہ علیہ وسلم، ان یا عید، بولے کہ جاؤ پھر سے کرو. کیوں؟ کیونکہ عید کی نماز سے پہلے اگر آپ سیکریفائس کر دیں گے، اگر آپ جانور ذبح کر دیں گے، وہ نارمل سیکریفائس میں کنسیڈر ہوگا. جب تک کہ عید کی نماز نہ ہو آپ سیکریفائس نہیں دے سکتے، یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے. اب عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب آپ سمجھیے کہ ٹریول کر رہے ہیں تو بھی آپ کو 2 رکعت ہی پڑھنا ہے عید کی نماز. اور جمعے کے بھی نماز شارٹ نہیں ہوں گے، 2 رکعت سے کم. دیکھیے جب ہم ٹریول کرتے 4 رکعت سے کیا ہو جاتے، 2 رکعت ہو جاتے. لیکن یہاں پر عمر خطاب فرماتے کہ اگر آپ ٹریول میں بھی رہو تو عید کی نماز 2 رکعت ہی ہوں گی، اس سے لیس نہیں ہوں گی، 1 رکعت نہیں ہوں گی. آپ سمجھ رہے نا. اور فرائیڈے کی نماز بھی یہی ہوگی، اور دے آر کمپلیٹڈ، اور اس کو شارٹن نہیں کریں گے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، علی لسانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے لسان سے، آپ اپنی زبان سے بتائے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. پھر ابن عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر سب بتاتے کہ عید پریئر کے بعد خطبہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ مسنون ہے، عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوگا. اور ابن عباس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم went out led them in Eid prayers، اور یہ لوگ گئے اور عید کی نماز پڑھے، اور اس سے پہلے خطبہ نہیں، اس کے بعد ہی خطبہ. اچھا، عمر بن سہیب اور ان کے والد صاحب اور ان کے گرینڈ فادر سے نریٹ کرتے، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کرنا ہے، اور اس سے پہلے خطبہ نہیں ہونا ہے. عید کی نماز کے بعد، اور عید کی نماز کے بعد ہی خطبہ ہوگا، اور عید کی نماز کے بعد ہی قربانی ہوگی. اچھا، اب یہ نیکسٹ حدیث ہے، عباس رضی اللہ عنہ نریٹ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اگر 2 عیدیں ٹوگیدر آ گئے، جیسے میں نے آلریڈی انٹروڈکشن سیشن میں نے آپ کو مینشن کیا تھا، 2 عیدیں ٹوگیدر آ گئے. کیا ہے 2 عیدیں؟ کہ جمعے کے دن ہی عید کی نماز بھی آ گئی. تو بتائے کہ اگر تم دونوں عیدیں ساتھ آ جائے، اگر تم عید کی نماز پڑھ لو، اگر جمعہ نہ بھی پڑھے تو کافی ہے. لیکن میں انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں پڑھوں، میرا ارادہ ہے. اجتماع عیدین فی یومکم ھذا فمن شاء، تو بول رہے کہ اگر 2 عیدیں ساتھ آ گئے من جمعتی و انا مجموعنا انشاءاللہ، بول رہے ہیں کہ دونوں ساتھ آ گئے تو ایک چھوڑ سکتے. اب جیسا کہ میں نے آپ کو اگزامپل دیا تھا کہ کسی کی بہت زیادہ مصروفیت ہو سکتی ہے، ان کو کام پہ واپس جانا ہو سکتا ہے، ورکنگ ڈے ہے، تو ان کے لیے الاؤنس ہے. لیکن اگر آپ 2 بھی اٹینڈ کر سکے تو ٹھیک ہے. اور آج کل جو حالات کی وجہ سے آپ کو لمیٹڈ لوگوں کو الاؤ کر رہے ہیں، اگر کوئی عید پریئر اٹینڈ کر لیے اور وہ چاہتے کہ دوسروں کو چانس دے کہ جمعے کی نماز اٹینڈ کرے، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے نا، کیونکہ آپ کے لیے تو الاؤنس ہے. اور جو لوگ نہیں جا سک رہے ہیں، دیکھیے لمیٹڈ لوگوں کو الاؤ کر رہے ہیں، تو آپ پلیز اس میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گی، اور اینڈ میں پھر سے میں اپنا کلپ بھی شیئر کروں گی کہ عید کی نماز کیسی ہونا چاہیے. اور عمر خطاب بتائے کہ اگر ٹریول بھی کر رہے ہیں تو عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے، وہ 2 رکعت ہی نماز پڑھیں گے، چاہے جمعے کی نماز ہو، اس میں کم نہیں کریں گے. اور پھر جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک جگہ سے جاتے اور جب ریٹرن ہوتے تو ڈیفرنٹ روٹ سے ریٹرن ہوتے. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اذا کان یوم العید خلاف الطریقہ، مطلب ڈیفرنٹ راؤٹس لیتے تھے. بخاری کی روایت ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، دا بک آف پریئر فار 2 عیدز، اس میں بھی مینشن کیا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس بکس نہیں ہے تو سنہ.com پہ بھی آپ جا کے سارے صحیح مسلم، صحیح بخاری، بلوغ المرام، سارے بکس اویلیبل ہے اس میں PDF کے فارمیٹ میں.
اب یہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، عید پریئر کے بعد خطبہ ہوتا تھا، اس سے پہلے نہیں۔ سنن النسائی کی روایت ہے۔ عطا فرماتے ہیں ابن عباس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ جب میں عید کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹینڈ کرا تو وہ نماز شروع کرے اور اس سے پہلے خطبہ نہیں دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اگین وی گیٹ ایک ہی حدیث آپ ڈفرینٹ وے میں ورڈنگز تھوڑے سے ڈفرینٹ رہیں گے۔ اب یہاں پر نیکسٹ حدیث دیکھتے ہیں، عبداللہ بن عاص سعید سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی پریئر کرتے تھے بولتے تھے کہ جو عید کی نماز کے بعد اگر کوئی رکنا چاہ رہا خطبے کے لیے رک سکتے، کوئی جانا چاہ رہا تو وہ جا سکتے۔ من احب ان ینصرف فلینصرف ومن احب ان یقیم لخطبۃ فلیقم۔ تو آپ کو الاؤنس ہے، سنن ابن ماجہ، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر بیٹھ رہے ہیں لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابو امامہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات دو عید ہے نا، عید الفطر عید الاضحیٰ، رات میں نوافل پڑھے اور ریوارڈ صرف اللہ سے مانگے تو اس کا دل مرے گا نہیں، آخرت میں بھی اس کا دل زندہ رہے گا۔ مطلب کیا ہے، اس کے اندر ایمان سے زندہ رہنے کی بات ہے۔ من قام لیلۃ العیدین، عید کی رات میں آپ جاگ رہے عبادت کر رہے، ایسا نہیں ہے کہ گانا بجانا، اٹس ناٹ سو۔ من قام لیلۃ العیدین للہ محتسبا لم یمت قلبہ یوم تموت قلوب، بول رہے ہیں ان کا دل نہیں مرے گا، کیوں؟ کیونکہ ان لوگ کے دل میں کیا ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ سے ریوارڈ چاہ رہے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں، اللہ کے لیے خوشنودی کے لیے محبت کے لیے جاگ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، تو ایسی بات ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ اسٹیبلشنگ پریئر اور سننا اس میں ہے یہ۔ اور اب نیکسٹ حدیث ہے، عمر بن سحیب روایت کرتے اپنے فادر اور گرینڈ فادر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 تکبیریں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ تو پھر سے میں دہراؤں گی، عید کی نماز میں کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، دونوں میں بھی فرسٹ اس میں 7 تکبیرات، سیکنڈ اس میں 5 تکبیرات۔ اچھا، اب جب جس کو عادت ہے کہ تکبیرات کرنے کی اور رفع دین کرنے کی، تو جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں نا وہ کاؤنٹ نہیں کریں گے، اگر وہاں رکوع میں جاتے وقت بھی آپ جب تکبیر کر رہے ہیں وہ نہیں، پہلے 7 کر لیے پھر رکوع میں جاتے وقت پھر کرے، وہ الگ سے ہوگا، پھر اس کے بعد بیٹھ گئے، پھر سجدہ کرے، پھر کھڑے ہوئے، پھر جب آپ تکبیرات کریں گے پھر 5 7 پلس 5 ملائیں گے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، پھر یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کون تھی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ون آف دا وائف تھی، انہوں نے بھی کہا پہلے رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں، یہ چاہے عید الفطر ہو عید الاضحیٰ ہو، اور یہ اس میں یہاں پر کلیئر ہو گیا، یہ تکبیرات رکوع میں جو لیتے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ دیکھیے، تکبیرہ فی الفطر والضحیٰ سبع و خمسہ، سبع 7 کریں گے، خمسہ 5 کریں گے، سوا تکبیرۃ الرکوع، تکبیر جو رکوع میں کر رہے وہ کاؤنٹ نہیں کریں گے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور پھر ابن عباس سے روایت ہے، عید کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ سبح اسم ربک الاعلی وحل اتاک حدیث الغاشیہ، سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ۔ سورۃ الاعلی کیا ہے؟ سورہ نمبر 87 اور سورۃ الغاشیہ 88۔ آلریڈی اس کا کلپ بھی ہے، میں انشاءاللہ اینڈ میں بھی آپ کو شیئر کروں گی، پھر سے ایک یاد دہانی ہو جائے، کیونکہ اب بہت سارے لوگ گھر میں عید کی نماز پڑھنا پڑے گا کیونکہ لمیٹڈ لوگ الاؤڈ ہے،
एंड ऑल्सो वन शुड नो, हमको आना चाहिए ईद की नमाज कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे ईद उल फितर की नमाज भी काफी लोग वो देख के सीखे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं, मुकम्मल नहीं है। हमारा काम है कि दीन की बात सीखे और सिखाए, ये भी एक गुड डीड है। तो ये सुनन इब्ने माजा की रिवायत है। हम क्या देखें, ईद की नमाज में पहली रकात में 7 तकबीरात, दूसरी रकात में 5 तकबीरात और सूरतुल आला, सूरतुल गाशिया। सूरतुल आला सूरा नंबर 87, सूरतुल गाशिया सूरा नंबर 88। अबू सईद अल खुदरी से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद प्रेयर से पहले कुछ भी नमाज नहीं पढ़े, लेकिन ईद की नमाज के बाद जब वो घर गए 2 रकात नमाज पढ़े, घर जाके। इरजी इला मुंजिलिही सला रकातैन, 2 रकात पढ़े थे घर जाके। लेकिन ईद की नमाज से पहले, ईद की नमाज के बाद। अब इसका मतलब ये नहीं है ईद की नमाज से पहले मतलब आप फजर नहीं पढ़े, फजर इज अ मैंडेटरी, ये तो फर्ज है नमाज। लेकिन ईद की नमाज से पहले जो भी नवाफिल पढ़ते वो नहीं, ईद की नमाज के बाद भी कोई नफिल नहीं पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह बिन अबू राफे से रिवायत है, उनके फादर और उनके ग्रैंड फादर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की प्रेयर में जब आते थे, ईद की नमाज में, काना याती ईद मशिया मतलब चलते हुए आते थे, मशिया मतलब चलते हुए आते थे। अब इब्ने उमर से रिवायत है, जब वो ईद की नमाज को जाते थे, एक रास्ते से जाते थे और दूसरे रास्ते से रिटर्न होते थे, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ईद की नमाज को गए तो वो एक रास्ते से गए और दूसरे। देखिए यहाँ पर डिफरेंट नरेटर्स है और एक ही हदीस डिफरेंट अल्फाजों में यहाँ पर नरेट करी गई है। बुलुगुल मराम द बुक ऑफ प्रेयर में है। दूसरी हदीस है, इब्ने उमर से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर, खत्ताब सब ने बताया कि ईद प्रेयर के बाद खुतबा होगा, रिलीजियस टॉक है, और ये सब एग्रीड करे इस पे। ये सुनन नसाई की रिवायत है, ये बुक ऑफ जुमा फ्राइडे प्रेयर के बाब में भी ये मेंशन किया हुआ है। नुमान बिन बशीर से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ते थे ईद की नमाज में, सब्बी इस्मी रब्बिकल आला, हल अताकल हदीसुल गाशिया। तो सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया, और सेम चीज बोले कि जुमे की नमाज में भी कभी कभी ये पढ़ते थे, ईद इन जुमा में भी, अगर वो ईद की नमाज और जुमे का दिन एक ही हो तो ये ही पढ़ते थे जुमे में भी। ठीक है, ये बुलुगुल मराम बुक ऑफ ज़कात में है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि ज़कातुल फितर ना वो ईद से पहले देना चाहिए। और फितरा क्यों देते, जो हम प्रीवियस ईद जो हो चुकी ना, ईद उल फितर क्यों देते ज़कातुल फितर के, अगर आपके जो भी आप रोजे रहे इबादत करें उसमें कोताही कमी कुछ भी हो जाए तो उसकी भरपाई करने के लिए। अगर आप ईद की नमाज के बाद देंगे तो वो नॉर्मल सदका हो जाएगा, वो ज़कातुल फितर नहीं होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हदीस देखते हैं, इसमें बता रहे हैं कि 2 ईदें जो है ये इम्पॉर्टेंट है, और जब ये जुमे के दिन आ जाए, ये ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं हदीस, दोनों में से आप एक को कर सकते हैं, अगर दोनों भी अटेंड करना चाहे तो बेहतर है, जुमे की भी नमाज एज वेल एज ईद की नमाज। इब्ने अब्बास से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ज़कातुल फितर क्या है, प्यूरिफिकेशन है। और जो फास्टिंग पर्सन जो भी गैर ज़रूरी बात कर रहे हैं, बेकार के, अगर कोई गलत बात हो गई तो ये क्या है, गरीबों को खाना खिलाना या जो भी हम फितरा निकालते हैं ना, तो बोल रहे हैं कि ये एक क्या है, प्यूरिफिकेशन है। तो हम ये ईद की नमाज से पहले, ये ऑलरेडी ईद उल फितर में हम देख चुके हैं, फिर भी ये एक याद दहानी है, क्योंकि हम ईद का बाब कर रहे हैं, ईद का चैप्टर कर रहे हैं, तो एक बार गो थ्रू करना इसमें अच्छी बात है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग कि हम एक ही बात को अगर हम फिर से हम दोहरा रहे हैं तो कोई इसमें गलत बात नहीं है। ये बात हम सब के लिए क्या है, बार बार एक याद दहानी है हम सब के लिए। तो अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम, ये इब्ने उमर से रिवायत है, अगर 2 ईदें टुगेदर आ जाएं तो फ्राइडे की नमाज, दोनों में से आप जो मतलब ईद की नमाज अटेंड करिए, फ्राइडे की नमाज स्टे बिहाइंड कर सकते हैं आप, लेकिन आप क्या करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे वो भी अटेंड करना।
फिर अगेन वही है, वही वाली हदीस अगेन रिपीट हुई बुलुगुल मराम में, द बुक ऑफ प्रेयर, और नरेटर इसमें कौन है? ज़ैद बिन अरकम है। और इससे पहले कौन नरेटर थे? इब्ने उमर थे। और वही है, थोड़े से अल्फाज यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर भी वही बता रहे हैं कि ईद की प्रेयर कर लिए और उसी दिन फ्राइडे प्रेयर भी है, तो आप चाहे तो एक्सक्यूज कर सकते, छोड़ सकते, लेकिन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो भी पढ़ना मुनासिब समझे। अच्छा, अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नेवर यूज टू ऑफर एनी प्रेयर, मतलब ईद की नमाज से पहले कोई और नमाज नहीं पढ़े थे, लेकिन जब वो घर गए उसके बाद 2 रकातैन करे, 2 रकात नमाज पढ़े थे। ये ऑलरेडी ये भी हम हदीस देख चुके, ये फिर तिरमिजी में भी है और द बुक ऑफ टू ईद्स में भी ये मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर हम जब देखते हैं कि ये नरेटर है इब्ने अब्बास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ईद क्या है? फेस्टिवल है, और अल्लाह ताला बोले कि अच्छे से खाओ पियो और उस दिन गुस्ल लेना, जैसा फ्राइडे के दिन भी गुस्ल लेना मुस्तहब है, पसंदीदा है, खुशबू लगाना, वैसे ही ईद के दिन भी पसंदीदा है खुशबू लगाना और उसका एहतमाम करना चाहिए। और बोले कि मिसवाक भी करना, जैसा बताए कि इन्ना हाजा यौमल ईदैन जालहुल्लाहु लिमुस्लिमैन फमन जा इला जुमाती, जैसा ईद की नमाज में आ रही जाला और ली मुस्लिमैनी सब मुसलमान, फमन जा इलल जुमाती फलयख्तसिल, बोल रहे हैं गुस्ल लो, व इन काना तीबुन, तीबुन बोल तो खुशबू भी लगाओ बोल रहे, और खुशबू लगा के आओ और उस दिन शावर लो, और फिर उसके बाद बता दें कि व अलैकुम बिस्सिवाक, और मिसवाक भी करो। सिवाक आप कौन सा भी टूथ यूज कर सकते हैं, जैसा कि सिवाक के लिए आप ऑलिव ऑयल का जो रहता है ना, ऑलिव ट्री का, उसका भी यूज कर सकते हैं, नीम ट्री का भी यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुन्नत है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ताकीद करते थे खरीद ताकि ये फर्ज हो जाए। इवन एट द टाइम ऑफ डेथ जब भी मिसवाक नरम करके आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको देते थे और आप वो यूज करते थे। तो आप सोचिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है मिसवाक की। और नेक्स्ट हदीस हम देखते हैं, कसीर बिन अब्दुल्ला बिन अमर बिन औफ नरेट करते हैं उनके फादर और ग्रैंडफादर से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीरात पढ़ते थे जो ईद की नमाज में 7 और 5, एंड अगेन दिस इज विद डिफरेंट नरेटर, ये इब्ने माजा में है। अगेन वी लर्न के सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया पढ़े और 7 तकबीरात और 5 तकबीरात, लेकिन जब रुकू में जा रहे हैं वो वाले काउंट नहीं होंगे, ठीक है। अब्दुल रहमान बिन सईद बिन अमर से रिवायत है और उनके अपने ग्रैंडफादर से रिवायत करते हैं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉक करके जाते थे। देखिए वो जमाने में क्लोज बाय थे हर चीज, अगर आप इस पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं थोड़ा फार अवे अपनी गाड़ी को पार्क करके आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं, पर डिपेंड करता, कभी क्या होता कि विंटर में आता ईद की नमाज, ईद का टाइम, तो जब क्या होता आपके वो शूज स्लिपरी हो जाते, तो डिपेंडिंग ऑन दैट सिनेरियो, अब ये नहीं है कि आप सुन्नत इम्प्लीमेंट करने में आप मिसहैप कर रहे हैं, यू हैव टू टेक द प्रिवेंटिव मेजर, अपना ख्याल करके अच्छे से, अगर आपके बूट्स अच्छे हैं तो विंटर टाइम में भी आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादातर वैसे भी मस्जिद को हम चाहते हैं ना थोड़ा सा हम वॉक करें, तो थोड़ा सा अगर फार अवे आप अपनी गाड़ी पार्क करें नॉर्मली भी, जैसा कि बूढ़े लोगों का ख्याल करके, बच्चों का, हम चाहते हैं कि हमेशा सामने गाड़ी, क्यों, ये भी एक गुड डीड है। जब आप जाते हैं अल्लाह के रास्ते में हर छोटी छोटी गुड डीड का सोचिए, अच्छे अमाल करने का सोचिए, क्यों ना हम हमेशा साबिक़ून अव्वलून बने। जब हम देखते कि सहाबा इकराम कैसे भाग भाग के दौड़ दौड़ के नेकियां करने वाले थे, तो हम भी ग्रैब करना चाहिए अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट हदीस है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अबू राफे से और उनके फादर और ग्रैंडफादर से। तो ईद प्रेयर के फिर यहाँ पर डिफरेंट नरेटर है, वही बताया गया कि किस तरह वॉक करके गए थे, एंड ऑल्सो इसमें वही लर्न करें हम कि वॉक करना, डिफरेंट राउट्स लेना। और यहाँ पर नेक्स्ट हदीस जो आ रही है अबू उबैद से रिवायत है, तो ईद के जब उमर खत्ताब भी थे, तो प्रेयर बिफोर खुतबा, तो नमाज से पहले खुतबा नहीं करना है ईद की नमाज से पहले, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ से मना करें।
اور اس دن روزہ بھی نہیں رکھنا. عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ دونوں دن میں روزہ نہیں رکھنا ہے. لیکن عید الفطر میں کیا ہے، آپ روزہ کھولیں گے کچھ میٹھی چیز سے عید کے دن، اور عید الاضحیٰ میں آپ میٹ کھائیں گے، اس دن سیکریفائس کریں گے، اس دن اللہ کا شکر ادا، دونوں عیدوں میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، لیکن عید الفطر میں کچھ میٹھا کھا کے جائیں گے نماز کو. عید الاضحیٰ میں آ کے کھائیں گے میٹ جو سیکریفائس ہے. اگر آپ پہلے دن نہیں دے رہے ہیں، دوسرے دن دے رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، یا آپ بائی کر کے لا کے کھائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ڈفرینٹ کنٹریز میں دوسری جگہ دے دیتے ہیں، دیٹس آلسو اوکے. اچھا، نعمان بن بشیر سے روایت ہے پھر یہاں پر بھی جو دو عید فرائیڈے اور عید کی نماز ایک ہی بار میں آ گئی تو کیا کرے، سورۃ الغاشیہ اور سورۃ الاعلیٰ عید کی نماز میں بھی یہی پڑھے اور جمعے کے نماز میں بھی یہی دو صورتیں پڑھے ہیں. بلوغ المرام میں ہے، دا بک آف پریئر میں. عمر بن صہیب سے روایت ہے ان کے گرینڈ فادر سے، یہاں پر بھی پھر وہی بات دہرائی گئی ہے کہ عید کی نماز میں 7 اور 5 تکبیرات، اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اب ہشام بن اسحاق سے بن عبداللہ بن کنان سے فرمایا کہ ان کے فادر بتائے، گورنر سینڈ می ٹو ابن عباس ٹو آسک ہم اباؤٹ دا پریئر. گورنر بھیجے، بولے کہ ان کی نماز کے بارے میں معلوم کرو جب بارش ہو رہی تھی، اور کیا چیز ہے ان خود نہیں آئے اور پوچھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمبلی وہاں پر گئے، اچھے سے ڈریس اپ ہوئے، ہیوملٹی سے، سبمسیونیس سے، اور وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے عید کی. اور لیکن جیسا خطبہ دیے تھے ویسا اتنا پرولونگ خطبہ نہیں کیے. سنن ابن ماجہ. ابو سعید سے روایت ہے، مروان کیا کرے کہ پلپٹ جس پہ خطبہ دیتے نا وہ چیز باہر لا لیے عید کے دن اور ڈیلیور کرنا شروع کر دیے خطبہ. تو ایک پرسن وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ کہنے لگے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے، عید کی نماز کے بعد خطبہ دیتے تھے. تو یہاں پر 3 چیزیں آئیں گی، اپنے منہ سے روکو یا ہاتھ سے روکو یا دل میں برا جان لو، لیسٹ ایمان یہ ہے. بتائے کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعُوا قَبْلَ لِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعُوا بِاللِّسَانِ بِقَلْبِهِ وَذَلِكَ اضعاف الایمان. اضعاف مطلب ویکسٹ ایمان کیا ہے، ایٹ لیسٹ دل میں برا جان لو. لیکن پہلے کیا ہے، من راؤ منکرن مطلب کوئی چیز غلط ہو رہی، مستطاع ان یغیرہ بیدہ ہاتھوں سے روکو، فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ باللسان. اگر یدیہ مطلب ہاتھ سے نہیں روک رہے، لسان اپنے زبان سے روکو وہ بھی نہیں کر سکتے تو باللسانی بقلبہ وذالک اضعاف الایمان. بول رہے ہیں لیسٹ ایمان اتنا تو ہے کہ دل میں برا جانو. جو سنتیں پامال کر رہے ہیں اس میں آپ کو اچھے سے سمجھانا ہے، ورنہ ویکسٹ ایمان کیا ہے، دل میں برا جاننا ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا ہے. اگر میجورٹی بھی کر رہی ڈزنٹ میٹر، ہم کو وہ چیز نہیں کرنا ہے. حفصہ سے روایت ہے، ام عطیہ بتاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے فادر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب عید کی نماز کے لیے جاؤ، چاہے وہ بڑے لڑکیاں ہوں، عورتیں ہوں، وہ عید کی نماز میں جا سکتے. ایون مینسٹریٹنگ وومین جو ہے نا، جو حیض کی حالت میں ہیں تو بھی جا سکتے ہیں لوگ، لیکن وہ کارنر میں کہیں بیٹھیں گے. اگر ان کے پاس شال بھی نہیں ہے، عبایا بھی نہیں ہے، دوسروں سے مانگ کے پہن کے جائیں گے. کیوں جانا ہے عید کے نماز میں عورتیں بھی؟ تاکہ وہاں جا کے آپ سنیں اور اچھی بات سیکھیں. لیکن جو آپ کے حالات ہے ابھی تو مینس کے لیے ہی مشکل ہے، بچوں کے لیے تو آپ گھر میں ہی رہیں گے، گھر میں ہی آپ اہتمام کریں گے. تو یہ سنت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاؤنس کریں ایون فار دا مینسٹریٹنگ وومن. اور پھر نیکسٹ حدیث ہے، ابو عبید سے روایت ہے کہ عید کے جب عمر بن خطاب پہلے بولے کہ پہلے نماز ہونا چاہیے، اس کے بعد کیا کہ خطبہ ہونا چاہیے، عید الفطر ہو عید الاضحیٰ. لیکن عید الاضحیٰ میں میٹ بعد میں کھائے نماز کے بعد، اور عید الفطر میں پہلے روزہ کھول کے گئے، وہی چیز یہاں پر مینشن کی ہوئی ہے.
اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سمجھے کہ عید کا چاند ڈیو ٹو سم ریزن کلاؤڈس کی وجہ سے نظر نہیں آیا، تو ایک یہاں پر حدیث دیکھ رہے ہیں ہم، عمیر بن انس بن مالک سے روایت ہے، تو ان کے جو پیٹرنل انکل تھے انصار میں، تو ان کے جو کمپینینز تھے بتائے کہ جو کرسنٹ تھا شوال کا، تو کلاؤڈس کی وجہ سے وہ برابر نظر نہیں آیا، تو ایک رائڈر تھے انہوں آ کے بتائے کہ مجھے ایسا کرسنٹ نظر آ گیا تھا، مجھے چاند نظر آ گیا تھا۔ اب آلریڈی نا ان لوگ روزہ تھے، تو بولے کہ روزہ بریک کر دو، مطلب کھول دو روزہ، اور عید کی پریئر آنے والے دن کو عید کی پریئر کرو۔ کیوں ہوا تھا ایسا؟ کیونکہ کلاؤڈس کی وجہ سے برابر نظر نہیں آیا تھا، اس وجہ سے یہاں پر بتایا، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور یہاں پر نیکسٹ حدیث ہے ہشام بن اسحاق بن عبداللہ بن کنان سے، ان کے فادر بتاتے وہ ون آف دا چیف کو بھیجے ابن عباس ٹو آسک ہم اباؤٹ دا پریئر فار رین، جو رین کے لیے استسقاء، تو ابن عباس نے فرمایا کہ کیا چیز ہے، وہ خود آگے کیوں نہیں پوچھ رہے ہمبلی، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور عید کی نماز پڑھے، اور وہ سر میں جو خطبہ ہے اتنا ویسا خطبہ نہیں دیے جیسا ہمیشہ عید کی نماز میں دیتے، یہ نماز استسقاء تھی، رین کے لیے جو پڑھے تھے۔ اچھا، عبد الرحمن بن سعد بن عمر بن سعد مؤذن کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ فادر اور ان کے گرینڈ فادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عید کی نماز میں 7 اور 5 تکبیرات کرتے ہیں، پھر سے وہی حدیث ہے، ڈفرینٹ نریٹر ہے، یہ بلوغ المرام دا بک آف پریئر میں ہے۔ اب یہاں پر ابن برید ان کے اپنے فادر سے روایت کرتے کہ آن دا ڈے آف بریکنگ آف دا فاسٹ ہی ہیڈ سم فوڈ، اور لیکن جب سیکریفائس کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہی وڈ ناٹ ٹیک اینی فوڈ آن دا ڈے آف سیکریفائس، وہ کچھ نہیں کھاتے تھے جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد وہ کھاتے تھے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور صحیح ہے، اوتھینٹک ہے، اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سیکریفائس کرتے تھے؟ 2 ریم سیکریفائس کرتے، اور اس میں جو آیتیں آ رہی نا، انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، تو یہاں پر سورۃ الحج کی یہ آیتیں ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ کس طرح میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا صرف رب العالمین کے لیے ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہاں پر عید کی نماز کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ جب عید کی نماز ہو جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں دیتے تھے، ایک اپنی پوری فیملی کے لیے اور ایک ہے کہ امت کی طرف سے۔ تو ہم بھی ایک قربانی اگر اپنے فیملی کے لیے دے رہے ہیں تو کافی ہے، لیکن آپ سمجھیے کہ ایک فیملی، اب ان کے بچے بڑے ہو گئے، ان کے شادیاں ہو گئے، ان لوگ اوورسیز میں سب الگ الگ گھروں میں، پھر سب اپنا اپنا دیں گے۔ اب ایک پیرنٹس ہے سمجھیے، ان کے 6 بچے ہیں، وہ 6 بچوں کے سب کے شادیاں ہو گئے، ان کے اپنے فیملی سے پیرنٹس اپنا دے رہے ہیں، اب ان کے فیملیز جو میرڈ ہے اور ان لوگ ایفرٹ بھی کر سکتے ہیں، سب اپنا اپنا دیں گے۔ اب ان کی جو فیملیز ہے، اب ایک ایک، وہ 6 بچوں کے سمجھیے، ہر فیملی میں ان کے سمجھیے 4 یا 6 بچے ہیں، ان کی اپنی فیملی ہے، تو پھر ہر فیملی میں لوگ ایٹ لیسٹ ایک ایک دیں گے، ایک تو منیمم ہے، آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ اگر کوئی لوگ ہسبینڈ بھی دے رہے ہیں، وائف بھی، اٹس اپریشیٹڈ، منع نہیں ہے، لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ ایک تو دینا ہے۔ اور ہشام بن اسحاق سے ہے کہ عبداللہ بن کنان فرماتے ہیں ان کے فادر سے کہ الولید بن عقبہ دا گورنر آف المدینہ، تو انہوں کیا کرے، ابن عباس سے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کیسا پرفارم کرتے تھے، پھر وہ آئے اور بتائے کہ میسنجر آف صلی اللہ علیہ وسلم would go out in modest dress، مطلب اچھے ڈریس پہن کے ہمبلی، اور جب وہ مصلی کو ریچ کرتے تھے تو خطبہ نہیں دیتے تھے، rather he would continue supplication، دعا کرتے تھے، اور تکبیر کر کے پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، جیسا عید کی نماز پڑھتے اسی طرح سے۔ یہ سنن النسائی کی روایت ہے۔ اچھا، عبد الرحمن بن عباس سے روایت ہے،
I heard Abbas when a man said to him. तो ये सुने कि अब्बास रदी अल्लाह अन्हु को एक शख्स ने कहा तो क्या आप ईद की नमाज को गए थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? तो उन्होंने बताया कि हाँ, और मैं उनके साथ था, उनके किंगशिप भी थे, पोजीशन भी थी। तो बताया कि मैं बहुत यंग था जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नमाज के लिए जाते थे और डिलीवर करते थे खुतबा। फिर उसके बाद औरतों को भी रिमाइंड करते थे कि ईद की नमाज के बाद कुछ सदका। तो कुछ औरतें क्या करते थे कि अपना नेकलेस निकाल के सदक़े में डाल देते थे, पुट इन द गारमेंट ऑफ बिलाल। तो ईद की नमाज के बाद अब हम जब हदीस देखेंगे ना कुछ और बात क्लियर हो जाएंगी। इससे मिलते जुलती हुई हदीस है लेकिन और इसमें कुछ वर्ड ज़्यादा है। ये पहले वाली सुनन अन-नसाई की रिवायत है, बुक ऑफ प्रेयर फॉर 2 ईद। अब नेक्स्ट जो हदीस है जाबिर बिन रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। तो ये भी प्रेयर अटेंड करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन कैसा खुतबा देते थे, ना अज़ान होती थी ना इकामत होती थी। फिर नमाज ख़त्म हुई बाद से बिलाल वहाँ पर रहते थे, अल्लाह की हम्दो सना करते थे और सबको याद दिलाते थे कि किस तरह सदका करना है। औरतों को भी याद दिलाते थे, कमांड करते थे कि सदका दो, तो चैरिटी दो, और बताते कि तुम लोग ईंधन है दोज़ख का। किसको कहने लगे? लेडीज को। तो एक जो लेडी थी वो डार्क चीक्स वाली, वो आके पूछने लगी कि आप ऐसा कह रहे थे, क्या बात है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से अक्सर औरतें कि नाशुक्री रहती और हस्बैंड के बारे में हमेशा क्रिप करते रहते, तो तुम सदका दो। तो फिर वो अपना नेकलेस निकाल के, इयररिंग्स निकाल के, रिंग्स निकाल के वो कह कि सदक़े में डाल दिए, चैरिटी में डाल दिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए फ़क़ालत इम्रातुन मिन सफ़ीलतिन निसाई सफ़ाहु, बोले कि क्या बात है, क्यों ऐसा? तो बोले कि तकसीरुल शकाती व तकफुरून, बोल रहे कि अशीर तुम एक तो ना बहुत ज़्यादा शिकायत, शिकायती क्या है? शिकायत करना, और तकफुरून मतलब इनकार करना, कुफर करना। अशीरा मतलब हस्बैंड, स्पाउस के बारे में। मतलब कोई छोटी चीज़ भी होती ना, औरतों में हमारी बुरी आदत रहती, एक छोटी चीज़ भी अगर हस्बैंड नहीं करे ना, हम इतने अनग्रेटफुल होते, बोलते हैं हाँ मुझे तो ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं मिली, मैं तो बस ऐसी है वैसी है, कंप्लेन पूरा एक के बाद एक के बाद एक कंप्लेन करते। तो हम औरतों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सदका दे। अब देखिए जो भी हमारे पास जितना भी अमाउंट है, जो भी अल्लाह ताला हमको दिए, उसमें से भी हम कर सकते। हस्बैंड के उससे तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी जो एबिलिटी और कैपेसिटी है उसमें से भी हम करना चाहिए। और देखिए सदक़े में सिर्फ माल का सदका नहीं है, कभी भी आप रिमेंबर करिए, ये जो हमारा टाइम है, ये जो हमारी एनर्जी है, हम ये जो अल्लाह के रास्ते में लगाना है। सिर्फ नमाज कुरान पढ़ ले रहे नहीं, अच्छी परवरिश करना बच्चों के, और अपने अतराफ वालों का ख्याल रखना, रिश्तों का, हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है। अल्लाह का डर होना चाहिए हर चीज़ निभाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर हम देखें कि नमाज से पहले खुतबा नहीं देना है। ये रिवायत में क्लियरली बता दी, ये जो करे ये गलत करे थे, उसको दिल में बुरा मानो या ज़बान से रोको, या नहीं तो आप पहले 3 चीज़ें हैं, पहले तो हाथ से रोको या ज़बान से रोको, नहीं तो दिल में बुरा जान लो। लम यस्ततिरु फी बिक़ल्बिही व ज़ालिका अदआफुल ईमान। इतना तो ईमान होना चाहिए कि हम समझना चाहिए कि दिल में तो भी बुरा जाना चाहिए। ये नहीं कि हम इतना सब कुछ हो रहा और फिर भी हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं इट्स ओके। ये शैतान क्या है, आपको झांसे देते रहता कि नहीं भाई कुछ भी हो जाओ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन ये चीज़ों का हम ख्याल रखना चाहिए। आज जो हम बात करें इसमें ज़्यादातर हम क्या देखें कि किस तरह ईद के हम ताल्लुक से सारे रिमाइंडर्स देखें हम। तो अब ईद के जब हम तकबीरात को भी आम करना चाहिए, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये सारे हम तकबीरात भी करना चाहिए। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, हम तकबीरात को ज़्यादा से ज़्यादा आम करना चाहिए। और सलफ़ सालिहीन कसरत से तकबीरात पढ़ते थे।
ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا طریقہ کیا ہے؟ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار میں نکل جاتے اور تکبیرات کہتے، ان کے تکبیرات سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیرات کہتے۔ تو میمونہ بن عمران تابعی کی طریقہ تو بول رہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تکبیرات کرنا ہے، تکبیرات پڑھتے ہوئے اللہ کی مدد، اللہ سے اچھی امید۔ تکبیرات کیا ہے؟ دشمن کے مقابلے میں فتوحات کا ذریعہ ہے، مطلب آپ ون کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان 10 دنوں میں تکبیرات کہنے کے ساتھ ہم اپنے کیا ہے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اللہ کی مدد قریب ہونے کی بشارت پائے، کیونکہ اللہ اکبر کہتے جب ہم کہہ رہے ہیں نا تو اللہ سب سے بڑا ہے، تو جو ہم کہہ رہے ہیں ہم وہ انڈرسٹینڈ بھی کریں، سبحان اللہ، اللہ کی پریز کریں، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تکبیرات کی اقسام کیا ہے؟ مطلق تکبیرات، مقید تکبیرات۔ اب کیا ہے؟ ذوالحج کے تمام 10 دنوں میں ہوگی، ایام تشریق کے آخر دن کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ اب 5 فرض نماز کے بعد، اب یہ جو ہے نا جو روز 5 مقید تکبیرات کیا ہے؟ 5 فرض نماز کے بعد جو ہم کہتے نا تکبیرات، جو لوگ حج کرنے نہیں گئے وہ ان تکبیرات کو 9 ذی الحج کے فجر سے شروع کریں گے۔ حاجیوں کے لیے دوسرے ذی الحج ظہر کے وقت اور شروع ہو کے اور یہ ایام تشریق کے تیسرے دن تک عصر کے بعد ختم کر دیے جائیں گے۔ اور یہ تکبیرات کا تمام اوقات، تمام حالات اور تمام جگہوں میں ہوگا، اور مطلب آپ اچھے سے تکبیرات پڑھ سکتے ہیں۔ تکبیرات کے الفاظ، سب سے مشہور الفاظ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تکبیرات جو ہم عید کے جب بھی پڑھیں گے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے لیے ہی سب تعریف ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ، مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف ہے، اور صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ ان 10 دنوں میں روزہ رکھنا، خصوصی 9 تاریخ کا روزہ رکھنا۔ 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے تو پریویس ایئر اور آنے والے سال کے دونوں سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ایک دن کا اجر کیا ہے؟ 2 ایئرس کے آپ کے گناہ ایگزامپٹ ہو جائیں گے۔ ان ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ النار 70 خریفا، صحیح البخاری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کی چاہے کہ اس کو فار کر دیں گے، کئی سال مسافت کی برابر آگ سے دور کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ 7 بول رہے کہ 70 سال اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، 70 سال کی مسافت لائک اے ڈسٹینس۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو عرفہ کا روزے کی فضیلت، عرفہ حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا مسنون، مطلب ان کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے رکھنا ہے، جو نہیں گئے حج پہ، عرفے کے دن کا روزہ جو رکھنا ہے۔ اور یہاں پر
बस क्विकली मैं एक बार स्नीक कर रही हूँ कि अगर कोई चीज़ हमारी छूट गई है तो फिर से हम दोहरा लेते हैं। तो यहीं पर वही 9 ज़िलहज्जा रोज़ा रखना है, वही बात है। घर वालों को भी इस दिन का रोज़ा रखाना है, उनको भी याद दहानी करना है। और फिर रोज़ा रखे अपने गुनाहों की माफ़ी करना, मतलब बहुत ज़्यादा कसरत से दुआ करना चाहिए। और 9 और इवन आप देखिए, ये जो 9th सऊदी में है उस दिन भी आप नेक दुआ करिए, बहुत ज़्यादा दुआ करिए, क्योंकि हम चाहते हैं ना दुआओं से क्या अल्लाह ताला हमारे दुआओं को कबूल करने वाला है। और जब सऊदी में भी 9th हो रहा तो तभी भी आप दुआ करिए। तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करना, फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल तरीन नमाज, फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल तरीन नमाज तहज्जुद की नमाज है। और मुसलमानों को सिर्फ रमज़ान की रातों में क़याम करने में मेहनत सिर्फ नहीं करना चाहिए, बल्कि इन 10 दिनों के भी अंदर हम क़याम करना चाहिए। और फिर सही मुस्लिम की रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, क़ाला सुइला अय्युल सलाती अफ़दलु बादल मक्तूबती व अय्युस सियाम अफ़दलु बाद शहर रमज़ान फ़क़ाल अफ़दलु सलाती बाद सलाती मक्तूबतिन सलातु फ़ी जौफ़िल लैली व अफ़दल सियामी बाद शहर रमज़ान सियामु शहरिल्लाहि मुहर्रम। सही मुस्लिम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि आपसे दरियाफ्त किया गया फ़र्ज नमाज के बाद कौन सी नमाज अफजल है और माह रमज़ान के बाद कौन सा रोज़ा अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज आधी रात की नमाज और रमज़ान के महीने के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े में। तो बता रहे हैं कि ये अफजल दिन है, ये 10 डेज भी है, इसमें भी आप अवेक हो सकते हैं रात में तहज्जुद की नमाज। और वैसे भी अगर आप मामूल कर लो ना हमेशा ही तहज्जुद की नमाज पढ़ना, इट्स वेरी इजी, आपको बगैर अलार्म के आपकी नींद उतार हो जाएंगी। देखिए ये अल्लाह से मोहब्बत, हम दावे तो करते हैं लेकिन जब हमको असल करने की बात आती नहीं करते। रात की आखिरी पहर दुआ और इस्तिग़फ़ार, रात की एहतमाम करना, सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार की फजीलत आपको चाहे कि इन दिनों में अल्लाह के इस फरमान में भी आपका हिस्सा हो। मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, आले इमरान में आयत नंबर 17 में आता, रात के आखिरी हिस्से में इस्तिग़फ़ार करने वाले, और अल्लाह के इस फरमान में भी आपका हिस्सा होना चाहिए। कानू क़लीलन मिनल लैली मा यहजऊन बिल असहारी हुम यस्तग़फ़िरून। ये क्या है कि वो रात को कम ही सोते थे और सहरी के वक़्त मग़फ़िरत मांगते थे। तो ये सूरत ज़ारियात की आयत नंबर 17 और 18 में है। तो क्या है, कानू क़लीलन मिनल लैली, वो रात में कम सोए, मा यहजऊना बिल असहारी हुम यस्तग़फ़िरून, वो रात को कम सोते हैं और सहरी के वक़्त मग़फ़िरत मांगते हैं। तो ये 10 डेज़ में हमारे लिए अच्छी मौका है कि हम मग़फ़िरत मांगे, रात को जागे, तहज्जुद पढ़े। अल्लाह ताला आसमानी दुनिया में नज़दीक होते, 7 स्काई पे रहते। अल्लाह सुब्हानहू ताला के आसमानी दुनिया में नज़दीक करने वाला इस्तिग़फ़ार, कबूलियत की दुआएं, कबूलियत का वक्त है। तो हम ये एहतमाम करना, इन 10 दिनों में सदका करना, सदका का एक अजीम इबादत है, सदका अजीम इबादत है। तो हम कोशिश करना चाहिए। सदका क्या है, बुरी मौत से बचाता है, सदका गुनाहों को मिटा देता है और रब के गज़ब को दूर करता है। गज़ब मतलब एंगर, जो अल्लाह का एंगर है वो दूर करता है, और माल में बरकत और रिस्क में इजाफे के सबसे ज़्यादा देता है। देखिए आपकी जितनी भी वसअत है, जितनी कैपेसिटी, इवन बोलते हैं ना हाफ अ डेट, अगर आधा खजूर भी दो तो वो भी सदका है अल्लाह की राह में देना। और इन दिनों में क्या जाने मतलब सदका हम कोशिश करना चाहिए, फजीलत वाले दिन हैं। इन 10 दिनों में अल्लाह के महबूब काम करना, किसी को
خوش کرنا، کسی کی ضرورت پوری کرنا۔ اللہ کے محبوب اعمال میں سے اعمال یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان سے صلہ رحمی کرنا اور ذریعے صدقہ کرنا، ضرورت پوری کرنا، اور یہ ساری چیزوں کا ہم اہتمام کرنا چاہیے۔ حج پر جانے والوں کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا۔ اب یہ ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کے چھوٹے بچے رہتے ہیں، بوڑھے ہیں جو بھی ہیں، ان کے گھر والوں کا بھی دیکھ بھال کرنا، ان کو جا کے پوچھ لینا سب ٹھیک ہے کیا، ان کے جو بھی گھر والوں کو چھوڑ کے گئے، یہ بھی ایک نیکی ہے، اس بات کا ہم خیال رکھنا چاہیے۔ تو آلموسٹ وی آر ڈن۔ عید کی نماز ادائیگی اور قربانی کا اللہ کی قریب پانا۔ عید کی نماز اور قربانی ایک عظیم عبادت ہے۔ ان 10 دنوں کی عظیم عبادت میں سے ایک عظیم عبادت عید کی نماز ادا کرنا ہے اور پھر قربانی کر کے اللہ کے قرب حاصل کرنا ہے، اور ہدایت کی طریقے میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورۃ الکوثر آیت نمبر 2۔ بس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کرنے والے کے لیے کیا ہم کرنا چاہیے؟ قربانی کرنے والوں کا بال اور ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ان 10 دنوں میں نہ بال کاٹے نہ ناخن۔ وہ عبادت ہے جو ہم یہ انٹینشن سے کریں گے۔ اور اس میں ایک چیز میں کلیئر کر دوں، جس کے نام سے آپ وہ کر رہے ہیں، آپ سمجھیے کہ جو پر فیملی ایک ریم دے رہے ہیں آپ، ایک ریم یا شیپ جو بھی دے رہے ہیں آپ، بکرا دے رہے ہیں، تو وہ فیملی ممبر کا جو میل پرسن ہے وہ ناخن اور بال نہیں کاٹیں گے، جس کے نام پہ بھی دے رہے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ جو ان کے انڈر جو فیملی ممبرز ہیں، ان لوگ ناخن اور بال کٹ کر سکتے۔ اچھا، اور پھر ام سلمہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحى فلا يمس من شعره وبشره شیئا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ ذی الحج کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کی قربانی کرنے کا ارادہ ہو، وہ اپنے بال اور ناخن نہ ترشے۔ اچھا، گناہوں کو چھوڑنا اور سچی توبہ کرنا، اللہ کے حضور خالص توبہ کرنا، جس کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ وہ کسی چیز کا طلبگار نہیں تو اس سے پر خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سچی توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اور سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں آتا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ کرو، تمہارے رب قریب ہے، تم سے تمہارے برائی دور کرے گا، تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ دوسرے ان کو فائدہ دینا والے بننا، عبادت کو ضائع ہونے سے بچانا، اور ایسے کام نہیں کرنا جو کہ لوگوں کو ہرٹ کرنے کے لیے۔ حرمت والے ایام، حرمت والوں کی تعظیم کرنا، اور فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، سورۃ التوبہ 36 آیت میں، سو ان میں اپنے جانور پر ظلم نہ کرو۔ اور کیا فرمائیں، ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ، اور جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سورۃ الحج آیت نمبر 32 میں۔ سورۃ الحج میں آیت نمبر 30 میں آتا کہ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتا ہے وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بہترین ہے۔ اب ہم انشاءاللہ تھوڑے اس میں اینڈ کریں گے، اس 10 دنوں کے غنیمتیں جانے، باقی دنوں کے نیکیوں کا
تو بیسٹ آف دی بیسٹ کرنا ہے اپنے اور سب کے لیے. اور آخری ہم یہ دیکھ کے پھر میں آپ کو عید کی نماز کا بھی ایک بار میں پھر سے آپ کو ریویو کر دوں گی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور اس سے اس رعایت کے متعلق سوال کیا جائے گا. مطلب ہم اپنی فیملی ممبرس کے لیے وی آر ریسپانسبل، سو ہم سے سوال کیا جائے گا. آپ نے عملی نمازیں اور موت سے پہلے ان ایام غنیم سمجھنا. مطلب اب اپنے آپ کا جائزہ لینا، اپنے آپ کے لیے ہم دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. تو انشاءاللہ جو عید کی نماز کا میں کہہ رہی تھی، انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم عید کی نماز کے بارے میں. تو یہاں پر جو ہم عید کی نماز کا امپورٹنس ہے کہ میں ایک بار آپ کو بتا دوں. عید کی نماز کا ہم آلریڈی دیکھ چکے تھے، لیکن پھر سے میں آپ کو ایک بار پلے کر دوں. یہ انگلش والا ہے، پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو اردو والا بھی بتا دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں عید کی نماز کس طرح ادائیگی کرنا ہے آپ کو، وہ ساری چیزیں مینشن کیے ہوئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. How to pray Eid Salah at home. نحمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد. آپ یہ پھر سے سن لیجئے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید کی نماز کس طرح ادا کی جائے گی گھر پر. گھر پہ ادا کرنے کے لیے الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید کی نماز کس طرح ادا کی جائے گی گھر پر. گھر پہ ادا کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے. سنت سے ثابت ہے. اس میں ایک روایت آتی ہے جس میں ایک صحابہ کی نماز مس ہو جاتی ہے تو وہ گھر پہ ادا کرتے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے. 2 رکعتیں ہیں، آپ گھر میں بھی اسی طرح پڑھیں گے، لیکن خطبہ نہیں ہوگا گھر پہ، صرف نماز ہو گئی 2 رکعت. اور پہلی رکعت میں تکبیر التحریم جو دعائے الاستفتاح جو ہم ثنا کہتے ہیں، اس کے بعد 7 تکبیریں اللہ اکبر کر کے جو ہم کریں گے 7 تکبیریں. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاعلیٰ، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر سجود. پھر دوسری رکعت میں اٹھیں گے، تب دوسری رکعت میں 5 تکبیرات، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الغاشیہ. پھر رکوع میں جائیں گے، سجود اور پھر سلام. میں نے جیسے بتایا اس میں خطبہ گھر پر نہیں ہو گیا، لیکن آپ بہت سے مساجد براڈ کاسٹ کر رہے ہیں، آپ ضرور سن سکتے ہیں. لیکن یہاں پر پھر سے میں دہرا دوں کہ جب آپ پہلی رکعت میں تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کریں گے، اس کے بعد 6 تکبیرات کریں گے. اگر آپ اس کو پہلی والی ملا لیں تو 7 ہو جائیں گے. اگر آپ پہلی والی چھوڑ کے اگر پھر کر رہے ہیں تو 6 یا 7 2 بھی الاؤڈ ہے. آپ پہلی والی اگر کاؤنٹ کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے، 7 ہو جائیں گے. اور سورۃ الفاتحہ، سورۃ القاف یا سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر آپ کو سورۃ الاعلیٰ یاد نہیں ہے تو سورۃ القاف، کیونکہ سنت سے یہ بھی ثابت ہے. رکوع سجود، پھر سیکنڈ رکعت میں جب آپ اٹھیں گے پھر اللہ اکبر 5 تکبیرات کریں گے. سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الغاشیہ، اگر آپ کو سورۃ الغاشیہ یاد نہیں ہے تو سورۃ القمر، یہ بھی سنت سے ثابت ہے. رکوع سجود اور تسلیم، اس میں خطبہ نہیں ہوگا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. الرجیم، بسم اللہ. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دیکھیے پہلے اس میں 7 تکبیرات ہیں، نیکسٹ اس میں 5 تکبیرات. سو میک شور کہ آپ اسی طرح کریں. اگر آپ کو کوئی بھی چیز سے آپ کو مشکل ہے یا اگر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، یو آر موسٹ ویلکم، آپ پوچھ سکتے ہیں
کیونکہ یہی طریقہ ہوگا 7 and 5 تکبیرات. اور میں بیفور اینڈنگ میں آپ کو ایک سائٹ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. جو بھی انٹرسٹڈ ہے آپ یو کے جانے کے لیے یا اوورسیز میں آپ پڑھائی کرنے کے لیے، تو بردر ذکی ان کا یہ سائٹ ہے، میں آپ سے شیئر کروں گی. وہ یہ پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. بردر ذکی کا یہ سائٹ ہے SBUB کر کے. Take us through to PG and UG programs you offer. Hello, Syed. Assalamu alaikum. Yeah, no problem. It's my pleasure again. This is Okay. Brother Zaki. He has this site SBUB and study in UK, and he's providing that. If you click this site, you can see the detail of it. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹیل. I'm sorry کیونکہ میں انگلش اردو دونوں میں کرتی ہوں تو بار بار میں بھول جاتی ہوں کہ یہ اردو والا ہے یا Hello, my انگلش name is والا ہے. Syed Hassan. یہ I'm the director of SBUB Group Limited. Our consultancy is based in UK, Birmingham. We are here to support students coming to the UK. September intake is just around the corner. Please do not delay. Contact us as soon as possible. Time is running out. The contact details have been given on this video. Thank you very much. Please do follow this link, and mashallah, he's doing a great job. So may Allah reward him and make it easy for the upcoming Hello, my name is youngsters. Syed Hassan. So I'm the this is his site, and inshallah, those who are interested, please approach to his site sbub.co.uk, and the following information is given. آپ جو بھی انٹرسٹڈ ہے یو کے میں پڑھنے کے لیے آپ یہ سائٹ پہ اپروچ کر سکتے ہیں. میں ڈسکرپشن باکس میں بھی اس کے ڈیٹیلز دے دوں گی انشاءاللہ. اور یہاں پر ہم کچھ اور چیزیں میں اینڈ کرتی ہوں. ایک بار ریمائنڈر ہے کہ آج ہم جو عید کی سنتیں دیکھیں، ایک رستے سے جانا دوسرے سے آنا، اور اس کے علاوہ بھی ہم ڈفرینٹ چیزیں دیکھے ہیں جس میں ہم لرن کریں کہ کس طرح سے آپ کو یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ کیا کیا ہم سنتیں کرنے ہیں. اور یہاں کچھ حدیثیں ہم دیکھتے ہیں اور اس میں اینڈ کرتے ہیں. پھر حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی کے لیے کافی ہے. اور مسلم ابو داؤد کے الفاظ حدیث ہے اور رواہ مسلم میں بھی ہے. تو اب آپ سمجھیے کہ آپ بکرے میں نہیں دے رہے، آپ گائے یا اونٹ میں دے رہے ہیں. تو اٹ کین بی لائک یہاں پر الفاظ دیکھیے، میں آپ کو حدیث کے الفاظ بھی. ان جابر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم قال البقرۃ، بقرہ مطلب گائے، ان سبعۃ مطلب 7 حصے ہوں گے، و جزء مطلب جو جز مطلب جو بولتے نا جز بھی اپن جو پاروں کو بھی جز بولتے نا مطلب حصے. ان سبعۃ مطلب 7 ہوں گے. رواہ مسلم ابو داؤد کے الفاظ ہے. تو بتا رہے ہیں کہ بقرہ میں اس میں، اور یہاں پر گائے کی بات ہو رہی، گائے. لیکن یہاں پر مجھے ٹرانسلیشن میں اونٹ بھی ہے. یہاں پر جب آپ حدیث میں دیکھیں جابر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم قال بقرۃ عن سبعۃ وجزء رو عن سبعۃ. دیکھیے اگر کیمل کی بات ہوتی نا تو یہاں پر ناقتن آتا تھا یا جمل آتا تھا، وہ نہیں ہے یہاں پر. صرف آپ دیکھیے بقرہ ہے. سوری کوئی غلط ٹرانسلیشن دکھ رہا مجھے. اس میں بقرہ کے لیے مطلب گائے کے لیے 7 حصے ہوں گے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ دس تھنگ از کلیئر فار یو. نیکسٹ آپ کو بیان کرتی ہوں. نیکسٹ حدیث اس میں اور کیا ہے کہ یہ بقرہ اس میں یہ ایک لانگر حدیث ہے جس میں سیدنا عبداللہ بن عمر سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی نے یہ ذکر کیا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وصیلا. تو کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کس نے کہے؟ اس آدمی نے کہا جی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس کلمات کی طرف سے
दरवाज़ा खोल दिया। ये पहले तो ये कलिमात चढ़ते जा रहे हैं और इसके आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। और सैयदना उमर फरमाते हैं कि इसके बाद इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, बोलते कि मैं ये कलिमात कभी भी नहीं छोड़ा। ये हदीस, और जो हदीस के रावी थे अब्दुल्ला बिन अमर बताते कि वो भी कभी भी नहीं छोड़े। तो क्या है अल्फाज? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहान अल्लाहि बुकरतों व असीला। अल्लाह सबसे बड़ा है, कबीर है, सबसे बड़ा है। अल्लाह की तारीफ है, हम्दो सना है और बहुत तारीफ। और सुबहान अल्लाहि बुकरतों व असीला। और क्या है? अल्लाह ताला प्रेज वर्दी है सुबह और शाम के वक़्त। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। हम यहाँ पर एंड करते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। और आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन देखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है आफरीन फ़ातिमा बिनते साजिदा, AFREEN आफरीन, FATIMA फ़ातिमा BINTEY बिनते साजिदा SAJIDA। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है। जज़ाकल्लाह खैरन।